لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ إِلَى آخر الآیہ۔ تو یہ بھی بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک نے ان کی شقاوتوں کی مزید خبر دی ہے کہ بنو اسرائیل نے جہاں اللہ کی ذات سے کفر کیا، انکار کیا اور جھوٹے دعاوی اور جھوٹے ادعاءات کے تحت دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر ہم جہنم میں گئے تو پھر چند دنوں کے لیے جائیں گے، ایسی باتیں گھر گھر کے لوگوں کو سناتے رہے۔ ان کی شقاوتوں کا ایک بات یہ بھی ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، اور کتاب بھی ایسی مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی جو ان کے ساتھ، تو اس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار یہود کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن مقدس ایک ایسی عظیم، کامل، مکمل، جامع کتاب ہے کہ جو سابقہ اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات کی تصدیق کرنے والی، انجیل کی تصدیق کرنے والی، صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو ایسی کتاب کو تو ان کا قاعدہ تھا اصولاً اور عقلاً کہ وہ فوراً مان لیتے کہ بھی کوئی ایسی کتاب تو اللہ نے نہیں بھیجی جو ہماری نفی کر رہی ہے، بلکہ تو وہ ہماری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ لیکن تصدیق کے بارے میں یہ سمجھیں، یعنی جو ایک تصدیق یہ ہے کہ اتنی کتابیں اللہ نے اتاری کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، ایک تو تصدیق یہ تھی، اور دوسری تصدیق یہ تھی کہ جن جن لوگوں کو تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، وہ اللہ کے برحق پیغمبر تھے، سچے نبی، سچے رسول تھے، یہ تصدیق تھی۔ اور تیسری تصدیق یہ تھی کہ جو بنیادی مسائل ہیں، اصولی مسائل ہیں، ان میں تصدیق کی کہ تورات میں بھی توحید کی دعوت ہے، قرآن میں بھی توحید کی دعوت ہے، انجیل میں بھی توحید کی دعوت، تورات و انجیل میں بھی نبوت اور رسالت کا مسئلہ موجود ہے، قرآن بھی وہی مسئلہ سمجھا رہا ہے، نبوت و رسالت۔ تورات و انجیل میں بھی معاد کا مسئلہ موجود ہے کہ قیامت برحق ہے، ہم نے مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، حشر ہونا ہے، قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے۔ تصدیق کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ تمام جزئی اور فروعی مسائل جو ہیں ان کو بھی قرآن باقی رکھے۔ فروعی مسائل میں یا جزئی مسائل میں تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں اللہ کی رحمت ہیں کہ حسب حال اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا اور احکام تبدیل فرما دیے۔ تصدیق سے مراد ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ جیسے میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصدیق فرمائی کہ 1,24,000 پیغمبر برحق ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور کلمت اللہ ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں صدیقہ ہیں اور پاک ہیں، تو یہ اللہ کے نبی نے تصدیق فرما دی۔ یہ مانا تو نہیں کہ حضور فرمائے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھتے رہو، میری نبوت پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تصدیق کے معنی کو سمجھ۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب تک تین چیزوں کی آدمی کو سمجھ نہ آئے نا جی، تو توحید کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے، یاد رکھو، اس کو عربی کی علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، اور ایک ہے تنویہ، اور ایک ہوتا ہے تکبیر۔ اب یہ تین چیزیں سمجھ آئیں گی تو پھر سمجھ آئے گی توحید۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، ایک چیز کا نام کیا ہے؟ تنزیہ، اور اسی طرح دوسری چیز کا نام ہے تنویہ، اور تیسری چیز کا نام کیا ہے؟ تکبیر۔ تو جب یہ تین چیزوں پر ایمان جمے گا تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا توحید۔ تنزیہ کا معنی مختصراً، جو کہ تو بڑی تفصیل ہے کتابوں میں، اب تفصیل کا تو موقع نہیں، بہرحال مختصر میں عرض کر دوں تاکہ موٹی موٹی باتیں سمجھ آ جائیں۔ تنزیہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تمام صفات نقصان سے پاک ہے، یہ ہے تنزیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے، جتنی نقصان کی صفتیں ہیں ان سب سے پاک ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ نماز آپ شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم۔ آپ نماز کو سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر رکوع میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ پھر سجدے میں آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ طواف میں آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز کے بعد جو آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سارے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں جہاں جہاں لفظ آئے گا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ یہ سارا جہاں جہاں سبحانہ کا، سبحان اللہ، سبحا یسبح، جہاں جہاں یاد رکھو تسبیح کا لفظ آئے گا، کیا معنی ہوتا ہے تسبیح کا؟ کہ تنزیہ بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ میں ہمارا رب جو ہے وہ ہر اس صفت نقصان سے جو اللہ کے شان کے مطابق نہ ہو، ہمارا رب پاک ہے۔ تو جب تک یہ پاکی کا عقیدہ نہ بنے توحید کی تو بنیاد ہی نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے نا کہ جیسے یہودیوں نے تورات میں ایک جگہ تحریف کر کے لکھا ہے، اللہ باپ فرمائے، انہوں نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام نے دعا کی نا اللہ میاں کہ یہ لوگ جو ہیں اب اسلام تو لاتے نہیں، اور انہوں نے کفر میں بالکل بغاوت میں اتنا پکے ہو گئے ہیں کہ اگر ان کی اور بھی کوئی نسل پیدا ہوگی تو وہ کافر ہوگی، لن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ تو اب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ پاک اس قوم کو ہلاک و برباد کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک فلا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ نے دعا منظور کر لی، طوفان بھیجا اور ساری دنیا جو تھی وہ غرق ہو گئی، ماں سوا ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ جب لوگ غرق ہونے لگے اور عوام اور اللہ کے بندے ڈوبنے لگے تو اللہ میاں رونے لگے، اور روتے روتے آنکھیں سوج گئیں، اور فرشتے جو تھے وہ عیادت کرنے کے لیے آئے کہ اللہ میاں اب کیا آرام ہے آنکھوں میں، اب تکلیف کچھ کم ہو گئی۔ تو یہ عقیدہ جس کا ہو نعوذ باللہ کہ خدا رو رہا ہے طوفان روک نہیں سکتا،
خدا نعوذ باللہ رو رہا ہو اور کسی کو بچا نہ سکے، تو جب یہ پاک ہونے والی بات یہ تو نقص ہے نا کہ آدمی عاجز ہے، رو رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، یہ تو نقصان ہے، اور اللہ صفت نقصان سے پاک ہے۔ جو کمزور ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے، عاجز ہو جائے کسی سے وہ بھی خدا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، جیسے تنزیہ ہی نہ آئے تو توحید کا عقیدہ کبھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تنزیہ ہے۔ اسی لیے نصارہ مارے گئے، یہود مارے گئے، ان نے خدا کا بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، بی بی مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا دیا۔ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں ان نے کہا سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ ہمارے پروردگار عالم کی صفت کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ تو نہ جینا گیا نہ جینتا ہے، وہ تو دونوں چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ تو دونوں چیزیں جو ہے نقصان کا باعث ہیں، کمزوری کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صفات نقصان سے پاک ہیں اور منزہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک۔ دلیل کیا ہے کہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوا لیا تھا، خدا کا بیٹا ہو گیا۔ بھئی فرشتے خدا کی بیٹیاں کیوں ہیں؟ جی اللہ میں نے آسمانوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، ہمارے ہمیں نظر جو نہیں آتی، تو جب چھپایا ہوا ہے تو لڑکے تو نہ ہوا، لڑکیاں ہی ہوئی نا۔ لڑکے ہوتے تو کم از کم ظاہر ہوتے، چلتے پھرتے، ہمیں ملتے۔ تو لڑکیاں ہیں نا، اللہ نے آسمانوں میں بھی رکھا ہے اور چھپا کے بھی رکھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا، لہذا فرشتے لڑکیاں ہو گئی۔ تو یاد رکھو، جب تک تنزیہ نہ آئے توحید کا عقیدہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ تمام صفتیں جو میرے رب کے شان کے زیبا نہ ہوں، ان سب سے میرا رب پاک۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نیند کتنی پیچھی چیز ہے کہ آدمی تھکا ہے، ماندہ ہے، ٹوٹا ہے، سو گیا، آرام آ گیا، لیکن اللہ نیند سے پاک ہے، کیونکہ نیند بھی تو نقصان ہے نا جی۔ آپ کبھی کہتے ہیں نا جو آپ یار فلاں وقت انہوں نے کہا جی مجھے نیند آ گئی، اور جی فلاں ڈیوٹی پہ نہیں پہنچے، جی بس معاف کرنا میں سو گیا، غفلت ہو گئی۔ تو یہ غفلت ہونا، سو جانا، نیند آ جانا یہ نقص ہے، اس لیے اللہ پاک ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی طرح مر جانا، فنا ہو جانا، یہ بھی تو صفت نقصان ہے نا جی، کہ آدمی دیکھو کیسا بڑا شیر بنا ہوا ہے، اور 2 منٹ لگے بیماری آئی اور ختم، سلام علیکم۔ اور یہ بھی تو نقصان، اس لیے اللہ موت سے بھی پاک اور فنا سے بھی پاک کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اسی کی ذات نے زندہ اور باقی رہنا ہے، باقی سب پہ فنا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھو، تنزیہ کا عقیدہ دماغوں میں جماؤ کہ ہر وہ صفت جو میرے اللہ کے شان کے خلاف ہے، اسی لیے یہودی مارے گئے، اسی لیے نصرانی مارے گئے کہ ان نے خدا میں نقصان والی صفتیں جوڑ ڈالی، اسی لیے روافض مارے گئے کہ اللہ میاں کو حضرت علی میں داخل کر دیا، اور پھر حضرت علی کو خنجر سے شہید کر دیا، خدا بھی اندر ہے، شہید بھی ہو گیا۔ ادھر عقیدہ ہے کہ حضرت علی حلول، اللہ حلول کر گئے حضرت علی میں نعوذ باللہ، اور اس لیے آپ مشکل کشا حاجت روا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ خنجر لگا شہید ہو گئے، تو بھئی وہ خدا جو اندر تھا اس وقت باہر نکل گیا ہے، اس کو بھی خنجر لگ گیا نعوذ باللہ۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صحیح کریں، جب تک توحید نہیں آئے گی جنت نہیں ملے گی، یاد رکھو۔ لاکھ عبادتیں کرتے پھرو، لاکھ چلے کاٹتے پھرو، توحید نہ ہو تو کچھ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کیا آ گئی؟ تنزیہ۔ بس اتنا سمجھ لو، اتنا کافی ہے۔ تنویہ مانا کہ تمام کمالات اسی کی ذات میں ہے، وہ سراپا کمال ہے، متصف بصفات الکمال والجلال، منزہ عن صفات النقص والاختلال۔ وہ پروردگار عالم جس کی ذات پہ تمام کمالات کی انتہا ہے، کمال ہی کمال، اس کے کمالات کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تنویہ آ گئی۔ اسی کو پھر قرآن میں دیکھتے جائیں، آیتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، سوچتے جائیں گے، آیات تنزیہ میں ہیں، یہ تنویہ میں ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ تکبیر۔ تکبیر مانا کہ اس کی عظمت و بڑائی، وہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، ان اللہ هو العلی الکبیر،
اور کہیں فرمایا العظیم، اور کہیں فرمایا القہار، اور کہیں فرمایا الجبار، اور کہیں فرمایا المتکبر۔ اس لیے اب سب کی سب سے بڑائی اور عظمت جو ہے وہ بھی صرف اللہ کے، ساری دنیا اس سے ہے، ساری دنیا اس سے نیچے، ساری دنیا اس کی محتاج، ساری دنیا کے بندے اس سے مانگنے والے ہیں، اور کبریا صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے، جیسے اللہ نے فرما دیا کہ کبریائی اور عظمت جو ہے وہ میری اظہار اور میری رضا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ اذان دیں گے تو اللہ اکبر، آپ نماز شروع کریں گے تو اللہ اکبر، آپ رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر، آپ سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر، آپ جنازہ کسی کا پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ عیدین پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ استسقاء پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ تکبیریں کہہ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ طواف کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب تک خدا کی بڑائی دل میں نہ بیٹھے توحید کا سوال ہی ویسا نہیں ہوتا۔ اور جب یہ بات بیٹھ جائے کہ سب سے بڑا، سب سے عظمت والا، کمال والا، جلال والا وہ رب عظیم ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے فعال لما یرید ہے، کہ جب عقل انسانی، اب دنیا کے افکار اپنی تدبیریں کرتی ہیں، اللہ نے فرمایا دنیا بھی سارا زور لگا لیتی ہے، یمکرون ویمکر اللہ، وہ بھی تدبیریں کرتی ہیں، لیکن جب ہم کوئی فیصلہ اور تدبیر کر لیتے ہیں پھر کون مقابلہ؟ اس لیے اب تین چیزیں دماغ میں رکھیں، ایک تنزیہ باری تعالیٰ کہ اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اب کھانا جو ہے بھوک لگے گی تو کھائیں گے نا، بھوک لگنا تو آخر نقصان ہے نا کہ بھوک لگی ہوئی ہے جی، تو اللہ کھانے سے بھی پاک ہے۔ پیاس لگنا نقصان ہے، اللہ پینے سے بھی پاک ہے۔ مر جانا نقصان ہے، اللہ مرنے سے بھی پاک ہے۔ سو جانا نقصان ہے، اللہ سونے سے بھی پاک ہے۔ اولاد کا ہونا نقصان ہے کہ آدمی پہلے اولاد کی تمنا میں ہوتا ہے، پھر اولاد کی خدمت، پھر اولاد کے ناز نخرے، پھر اولاد غلط کرے صحیح کرے تو سر پہ بوجھ اٹھانا، پھر اولاد کا ہم اور غم، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، اچھا والدین نہ ہوں تو اولاد کہاں سے آئے؟ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ اس کے والدین ہوں اور وہ پیدا ہو۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو جب تک صفات تنزیہ نہیں آئے گی، صفات تنویہ نہیں آئے گی، اور صفت تکبیر نہیں آئے گی کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اگر ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ فلانا ملک بڑا ہے تو آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمارے دماغوں میں یہ خیال ہو کہ فلاں سپر پاور ہیں، فلاں سپر طاقتیں ہیں، تو یہ تو مسلمان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ سپر طاقت اور سپر پاور تو صرف سپریم اسی کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظمت والا ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ یہ بڑی طاقتیں اسباب کی محتاج ہے، وہ خالق کے اسباب ہے۔ یہ بڑی طاقتیں کس لیے بڑی ہے نا کہ کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کسی کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، کسی کے پاس فلکیات پہ، خلاؤں پہ کنٹرول ہے، کسی کے پاس جناب جدید آلات پہ زور ہے، کسی کے پاس فوج کی طاقت ہو، لیکن وہ ذات تو وہ ہے کہ جب چاہتا ہے وہ ابابیلوں سے مروا ڈالتا۔ کہاں ابابیل اور کہاں ہاتھی؟ کچھ تو بھی ہے، کوئی مقابلہ بھی ہے؟ آپ نے سوچا کہ ہاتھی اور ابابیل کا کوئی مقابلہ ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا جسے والا جانور ہو کہ مکے والے دیکھ کے بیچارے ڈر گئے کہ یہ تو چلتا پھرتا ہے، کمرہ آ رہا ہے۔ انہوں نے تو زندگی میں ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا غریبوں نے۔ انہوں نے جب ابرا کے ہاتھی دیکھے وہ تو سارے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا ان کا مقابلہ کون کرے، یہ تو ایک پہاڑ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ تو حیوانات میں سے ایک ایسا ٹینک ہے بلیک کہ جہاں سے گزر جائے جناب چین کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس گزرتا جا رہا ہے، اور جو نیچے آ گیا مر گیا، جو آگے آ گیا ختم ہو گیا، اور بڑی سی بڑی بلا کو اٹھا کے پھینک دے، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہیں میری عظمتوں پہ یقین نہیں ہے۔ اب ہم پھر اپنی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا میرے مدنی پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ میرے نبی، میرے پیارے حبیب،
آپ نے نہیں دیکھا کہ پھر ہم نے اصحاب فیل سے کیا کر ڈالا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے سے پرندے ہم نے بھیج دیے، انہوں نے ان کے اوپر آ کے پتھر برسایا اور مٹی میں مل گئے۔ تو یہ اس کی بڑائی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ کتنا ناز تھا ملکہ سبا کو اپنی قوت پہ، کتنا ناز تھا اپنے تخت و تاج پہ، کتنا ناز تھا اپنی فوج پہ، لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس صرف میرے نام کا علم تھا، اس نے کہا کہ سلیمان آنکھ بند کرو، ابھی تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب جناب جب وہ ملکہ صاحبہ تشریف لے آئیں تو اب جناب تخت بھی غائب۔ اتنے بڑے عقل کے دعوے دار عورت جو تھی وہ پانی میں اور شیشے میں فرق نہ کر سکی۔ سامنے حوض پہ اللہ کے نبی نے شیشہ جڑوا دیا، گزرنے لگی بیچاری تو کپڑے اٹھانے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ نے کہا نہیں پانی کہاں ہے؟ سرہن ممرد من قواریر، پانی تو نیچے بہ رہا ہے، اوپر شیشہ ہے۔ اب جناب اسے چوٹ لگی کہ او مسئلہ سمجھ آ گیا توحید کا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، کہ میں سورج کو خدا سمجھتی رہی، حالانکہ سورج تو میرے خدا کا مظہر ہے، خدا پر دلالت کرنے والی نشانی ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ شیشہ جو ہے پانی نہیں ہو سکتا، سورج خدا نہیں ہو سکتا، جیسے یہاں میں نے دھوکہ کھایا میں نے وہاں بھی دھوکہ کھایا۔ اللہ میاں میری توبہ ہے، میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ میں تو عقیدے میں بھی بھول گئی اور یہاں عمل میں بھی بھول گئی۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اپنی بڑائی اور عظمت کا اظہار صرف کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا آدمی جس کے پاس اللہ کے نام کا صرف علم تھا، اس میں عزم تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں جب تک ان تین چیزوں پر عقیدہ نہیں جمے گا توحید کبھی نہیں آئے۔ اگر تیرے دل و دماغ میں خدا سے بڑا اور کوئی ہے تو سمجھو تو مشرک ہے، کافر نہیں، کافر ہے مسلمان نہیں۔ خدا سے بڑا جب اور کوئی ہے، اور اگر تو خدا کی عظمت کے مقابلے پہ ادھر یا اللہ ادھر یا علی، اور جو خدا کے برابر کسی کو جانے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہتے ہم کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے ولیوں کے یا پیروں کے یا بزرگوں کے دشمن ہیں، اللہ کے ولیوں کا دشمن تو کافر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا جو مخالف ہے وہ تو کافر ہے۔ اللہ کے ولی تو برحق ہیں، اللہ کے ولیوں کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کی تو قرآن پاک میں کرامات کا بیان ہے، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں کہ ولی کو تم نبی بنا دو، نبی کو خدا بنا دو۔ نبی نبی ہوگا، ولی ولی ہوگا، خدا خدا ہوگا۔ اگر تم نے اللہ کی عظمتوں سے کسی کو برابر کیا یا ٹکرانے کی کوشش کی، بس مر گئے۔ تو جب تین چیزیں دماغ میں آئیں گی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ، کیا تصویر کیا آ گیا؟ تنزیہ آ گئی۔ والحمدللہ، تو صفات کمال جب حمد ہے تو حمد کا مستحق وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال ہو، تو وہاں تنویہ آ گئی۔ جب آپ نے یہ کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ، آگے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں تکبیر آ گئی۔ جب تین چیزیں آئیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ، اب توحید آ۔ تو اس لیے یہود مارے گئے، ورنہ یہود خدا کو تو مانتے تھے۔ یہودی جو تھے بدبخت خدا کو تو مانتے تھے، لیکن مانتے اپنے عقل سے تھے، جیسے ہمارے لوگ مانتے ہیں اللہ میاں او جی سبحان اللہ، او جی اللہ میاں دے بادشاہ، او جی تو بادشاہ دا بادشاہ ہویا نا جی، پر اسی گناہگار ہاں، ساڈی تے خدا سندا کوئی نہیں نا، اس خاطر اسی تے پھر مڑ پیراں کول جانا ہے نا جی، تے پیر ہی اگے پہ کے سن نہ خدا کول منوا لے سن، کیونکہ ساڈی تے خدا سندا کوئی نہیں۔ چنگا خدا ہویا جے ایدی سنے تے اودی نہ سنے۔ یعنی اللہ میاں کے پاس بھی تفریق ہے، بعض لوگوں کی سنتا ہے اور بعض کی نہیں سنتا۔ وہاں بھی کوئی نعوذ باللہ قومی جھگڑا ہے، لسانی جھگڑا ہے کہ وہ اردو بولنے والوں کی سنتا ہے، پنجابی والوں کی نہیں سنتا، یا پنجابی والوں کی سنتا ہے، سندھی بولنے والوں کی نہیں سنتا، پھر خدا اچھا ہوا نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اسی مسئلے میں تو وہ مارے گئے جس مسئلے میں آج جاہل مسلمان مبتلا ہے، جہل کی وجہ سے مبتلا ہے، اور بعض پڑھے لکھے بیچارے دھوکے میں آ گئے، ورنہ تو وہ مانتے تھے۔ اسی لیے تو قرآن نے ان کو دعوت دی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا،
سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ نے فرمایا ان کو دعوت دو کہ تمہارا ہمارا تو پروگرام ایک ہے، تمہارا ہمارا تو نقطہ مشترک ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا خدا کوئی نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے رب شب نہ بناؤ، یہ چھوٹے چھوٹے حاجت روا مشکل کشا نہ بناؤ، یہ چھوٹے چھوٹے کام تقسیم نہ کرو، کچھ ادھر دے دو کچھ ادھر دے دو کچھ ادھر دے دو، یہ نہ کرو. ہر کام خدا کے پاس ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج. لیکن ایسے بدبخت لوگ تھے کہ اپنے اپنی توحید میں سے بھی اپنے عقیدوں کو خراب کیا، اور جب قرآن آیا مکر گئے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. یاد رکھو کہیں قرآن میں لفظ آتا ہے الکتاب، جیسے پہلے بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب، معرف بالالف لام الکتاب. اور کہیں کیا آتا ہے کتاب تنکیر کے ساتھ، کہیں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک، کہیں آتا ہے کہ ھذا کتاب. وجہ کیا ہے یاد رکھو، یہاں معرف باللام اشارہ ہوتے ہیں وہی قرآن، اور جہاں تنکیر آئے وہاں کتاب کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے کہ کتاب تو کہلانے کی مستحق کی قرآن ہے، باقی کیا ہے، اصل کتاب تو بتا ہے ہی قرآن. وہ جس کو کتاب کہا جا سکے شان والی کتاب وہ کیا ہے، قرآن ہے، باقی تو سب اسی کے محتاج ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو اسی قرآن کا بیان ہے، اسی قرآن کی تفسیر ہے، اسی قرآن کا مفصل کھول کے واضح کیا گیا، وہ بھی تو قرآن پاک کی ایک شرح ہے. اللہ کے اولیاء نے اگر اپنی کوئی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں تو کیا اسی قرآن و حدیث سے لیا، اسی قرآن و حدیث سے لے کر ہمیں سمجھایا. تو اصل تو کتاب جو ہے وہ کتاب کلام اللہ ہے. اس لیے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور کتاب بھی کہاں سے آئی، من عند اللہ. کتنی بڑی شان، ایک تو کتاب ان سے شان واضح ہوئی تو سے آئی ہے. آپ کے پاس آج کسی گورنر کا خط آ جائے نا تو آپ 3 دفعہ جیب میں آگے کھڑا کریں گے تاکہ لوگ پوچھیں جی یہ کون سا جی گورنر صاحب نے خط لکھا ہے، وزیر صاحب نے مجھے خط لکھا ہے، فلاں جناب مجھے بڑے آدمی نے خط لکھا ہے. آپ 1400 آدمی کو دکھلائیں گے، 1800 کو سنائیں گے، 1500 سے پڑھوائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی یعنی مخلوق نہیں بلکہ اور کوئی چیز ہے، اس کا بھی کوئی بڑا اونچا مقام ہے کہ اس کو وزیر خط لکھتے ہیں. تو جب ایک وزیر کے خط کے بارے میں تمہارے دماغ پھر جاتا ہے اور گورنر کے تو، اور اس کتاب کا کیا مقام ہوگا جو سب کے خالق مالک نے بھیجی ہو. اسی سے اندازہ لگا لینا اس کتاب کی عظمت کا. اس لیے اللہ نے فرمایا، کہیں فرمایا ہم نے اتاری ہے، کہیں فرمایا رب حکیم و حمید نے اتاری ہے، اور کہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کہیں فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اور کہیں فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اور کہیں فرمایا کتاب من عند اللہ. میرا بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس آئی اللہ کی کتاب، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، من عند اللہ، اور اس کتاب کی صفت کیا تھی؟ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس شریعت کی جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والی. اور فرمایا وَكَانُوا، اس کو کہتے ہیں باب حالیہ، یاد رکھیں، یعنی علماء قواعد کے نزدیک یہ جملہ جو ہے باب جو ہے حالیہ کہلاتی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے فرمایا اور در حال ہے کہ وہ لوگ جو تھے مدد مانگتے تھے، نصرت مانگتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں. کیا ماننا؟ یعنی جب یہود کا کافروں سے مقابلہ ہوتا، کہیں لڑائی ہو جاتی، کہیں جھگڑا ہو جاتا، تو ان کافروں کو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے تم لڑتے ہو ہمارے ساتھ لڑ لو، تھوڑے دن رہ گئے تمہارے لڑنے کے، ابھی ایک نبی آخر الزمان پیدا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا
صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ نبی پیدا ہوں گے تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے، اور پھر اس نبی پاک کی امت بن کر، اس نبی پاک کے غلام بن کے ہم تم سے لڑیں گے، اور نقتلکم کا قتل عاد و ارم، اور ہم تمہیں ایسے کاٹ ڈالیں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کو کاٹا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی تیرے آنے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے تو یہ تیرا نام لے لے کر مدد پکڑتے تھے کافروں کے مقابلے پہ، لیکن جب آپ آ گئے، قرآن آ گیا تو یہ منکر بن گئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل تو یہ تو فخریہ کہتے تھے کافروں سے لڑ لو فکر نہ کرو، ابھی وہ زمانہ آ گیا، نبی پیدا ہونے والا ہے، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ یہ تو اسی انتظار میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ کا معنی طلب کرنا فتح کا، يَسْتَنصِرُونَ نصرت مانگنا اللہ سے کہ اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد کریں گے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب آ گئے ہمارے پاک پیغمبر ان کے پاس تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، اور آپ کی صفتیں جو تورات میں تھی ان کو بھی چھپا ڈالا اور پھر گئے۔ اب یہ ایسی قوم ہے کہ پہلے تو کہتی رہی کہ حضور آئیں گے، نبی آئیں گے، ہم ایمان لائیں گے، اور جب میرے مدنی آ گئے تو اب جناب کفر کر کے وجہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں تو نبوت نہ رہی نا، اور اللہ یہ نہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے شان عطا فرما دے، اللہ چاہے تو باپ کو ابھی جہل بنا دے، عمرو ابن ہشام ابھی جہل کو لعنت اللہ بنا دے، اور اسی کے بیٹے حضرت اکرمہ کو رضی اللہ عنہ بنا دے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی شان ہے، تم کون ہو فیصلہ کرنے والے کہ حضور حضرت اسماعیل کے گھر کیوں پیدا ہوئے، حضرت اسحاق کے گھر میں کیوں پیدا نہ ہوئے، اور جی ہمارے ہاں تو بالکل ہمارے خاندان کا تو نقصان ہو۔ اسی طرح دیکھ لو آج کل بھی اللہ معاف کرے، جیسے وہ چاہتے تھے نا جی کہ نبوت صرف ہمارے خاندان میں رہے، ایمان سے یعنی اللہ کے کعبے میں ہو، خدا کے گھر میں اللہ نے تم کو آنا نصیب کیا ہے، اللہ قبول فرما لیں، اور اللہ پاک کعبۃ اللہ کے برکات و ثمرات بھی نصیب فرمائیں، اور اللہ حرمین الشریفین کا ہمیں ادب بھی نصیب فرمائیں۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، آج کل بھی ہمارے کتنے خاندان ہیں جن کا وہ کہتے ہیں جی بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بزرگ تو ہمارے خاندان میں ہیں، باقی ہے تو جناب جھوٹ بولتے ہیں، اصل تو ہم ہیں۔ کسی سے پوچھ لو نا، وہ کیا ہو کہا نہیں چھوڑو جی یہ تو قریشی بھی نہیں ہے، کس نے کہا آپ کو یہ قریشی ہے؟ یہ تو جھوٹے قریشی بن گئے، جھوٹے گیلانی بن گئے، یہ تو حضرت جھوٹے سید بن گئے، تو سید ہی نہیں جی۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا کہ بس صرف ہمارے خاندان میں سید ہونا بند ہے، ہمارے خاندان میں یہ اعزاز جو ہے بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ کتنے سید خاندان کے فرد ہیں بیچارے، اللہ معاف فرمائے، بے نماز ملنگ بیچارے بھنگ کے نشے میں پھرتے ہیں گلیوں پڑے، اور کتنے بیچارے میراثی ہیں، پولی ہیں، موچی ہیں، چھوٹے خاندانوں کے لوگ ہیں، اللہ نے علم نصیب کر کے عزت دے دی۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی قوم کے ہاتھ میں نہیں، کسی برادری کے ہاتھ میں نہیں، کسی نسب کے ہاتھ میں نہیں، کسی پیشے کے ہاتھ میں نہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ اللہ معاف فرمائے اسلام کے مٹانے والے بن گئے، اور کتنے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے لوگ اٹھے اور اسلام کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ اللہ کی مرضی، جس سے چاہے اللہ کام لے لے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب آ گئے ان کے پاس مَا عَرَفُوا جی ہم تو جانتے نہیں، صفتوں کا انکار کر گئے، کفروا بہ جحدوا بہ انکار کر دیا، کفر کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے فرمایا پس لعنت اللہ کی ان پر جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں مراد کافرین سے کون ہے؟ یہود۔ ویسے تو جو بھی کافر ہو، چاہے کفر یہودیت میں ہو، مجوسیت میں ہو، عیسائیت میں ہو، نصرانیت میں ہو، اور وثنیت میں ہو، کہیں بھی کفر ہو، کفر جو ہے اس پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن یہاں سیاق سباق کا چونکہ
بنی اسرائیل کا قصہ چلا آ رہا ہے سورۃ البقرہ میں، اول الآیات سے لے کر یہاں تک جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس لیے مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ ان کا نام لکھ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کی لعنت تو ہر کافر پہ ہے، چاہے وہ کافر کسی نسب میں ہو، کسی قوم میں ہو، کسی برادری میں ہو۔ تو اب ان چیزوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یاد رکھو، ہمارے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ کہیں تم بھی ایسے نہ بنو کہ بڑے بڑے دعوے کرو گے، جی سبحان اللہ ہمیں حضور کی محبت، جی سبحان اللہ، جی روضے پاک کی ہمیں بڑی تڑپ ہے، بڑی محبت ہے، اور جی حضور کے روضے میں نظر پڑے سبحان اللہ سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ اپنے چہرے پر محمد مدنی کی سنت کا خیال رکھو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلو۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ جانتے تو یہودی بھی تھے، جب حضور آ گئے تو کافر بن گئے۔ پہلے تم نعرے لگاتے رہو، لیکن جب شریعت آئے تو عمل نہ کرو۔ اس لیے اللہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں جگاتے ہیں کہ تم کہیں ایسے نہ بن جاؤ کہ جب تک نبی نہیں آیا تو نبی کی انتظار ہے، جب تک قرآن نہیں آیا تو قرآن کا انتظار ہے، اور جب آ گیا تو کافر بن گئے، جب آ گیا تو انکار کر بیٹھا۔ ایسا نہ کرو تم بھی کہ نام لینے کی حد تک تو تم بڑا ادب کرو، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے تو تم بھی انکار کر بیٹھو۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے ان پہ لعنت تھی، اسی طرح محمد مدنی کی سنتوں کے انکار کرنے والا بھی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں لعنت سے بچائے، کفر سے بچائے، اور دین اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی کہ بعض کتابوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں تو مسئلہ یوں لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا ہے، یوں لکھ دیتی ہیں کہ مثلاً یہ مسئلہ جو ہے ہاکذا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس طرح ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک یوں ہے، امام شافعی کے نزدیک یوں ہے، امام مالک کے نزدیک یوں ہے۔ تو کہتا ہے اس میں امام کا حوالہ تو دیتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں لکھ دیتے کہ بھی فلاں حدیث میں یوں ہے اور فلاں حدیث میں یوں ہے۔ تو اصل بات جو ہے نا میرے عزیز، وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ یاد رکھو، امام کا یا عالم کے حوالہ اس کو دیا جاتا ہے جو آدمی علم نہ رکھتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو اگر خود عالم ہے تو اس کو تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود کتابیں اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، مسئلہ دیکھ سکتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتا تو اس کو پھر ایک عالم کے حوالے کی ضرورت ہے۔ اب مثلا آپ کے سامنے میں ایک بات کر رہا ہوں تو بات تو تفسیر ابن کثیر کی کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی تو نہیں کر رہا، لیکن آپ کہیں گے کہ مجھے مولوی صاحب نے یہ کہا۔ تو اس لیے ہمیشہ اب تمام احادیث مبارک کا حوالہ تو اس کو دیا جائے جس کو حدیث کی سمجھ بھی ہو۔ اس آدمی کو حدیث مبارک کی سمجھ ہی نہ ہو، حدیث مبارک کا وہ ترجمہ ہی نہ جانتا ہو، جس بیچارے کو حدیث کی صیت اور ضعف کا پتہ بھی نہ ہو کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، حسن کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے، سند کیا ہوتی ہے، روایت کیا ہوتی ہے، درایت کیا ہوتی ہے، اس کو جو حوالہ دو گے وہ تو کنفیوز ہو جائے گا، اس کو تو کوئی بات سمجھ نہیں آئے۔ ہمیشہ اس لیے اصول یاد رکھیں کہ جیسے قرآن پڑھ کے ہمیں حضور پاک نے سمجھا دیا، حضور پاک کی باتوں کو صحابہ نے ہمیں نمونہ بنا کے دکھلا دیا، تو پھر ان تمام فرامین مبارکہ کو سامنے رکھ کر ان ائمہ خدا نے، اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے، انہوں نے پھر مسائل کو علیحدہ علیحدہ کر کے، اچھا ان مسائل کی پھر دو کتابیں ہوتی ہیں، ایک کتاب وہ ہوتی ہے جہاں اس مسئلے کا اصل حوالہ بھی موجود ہوتا ہے کہ بھی یہ مسئلہ ہم نے کس حدیث سے سمجھا، وہاں تخریج احادیث بھی موجود ہوتی ہے، اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں بس ایک مسئلہ بتلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ حوالہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے، آپ کو کوئی مسئلہ بھی ڈھونڈنا ہو جو ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث میں ہے، یہ مسئلہ فلاں حدیث میں ہے، اور یہ مسئلہ فلاں حدیث میں ہے۔ اور ان کی جتنی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر ایسی کتابیں موجود ہیں جہاں تخریج کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کس حدیث میں ملا، یہ مسئلہ کس حدیث میں ملا، یہ مسئلہ کس حدیث میں ملا، اور وہ حدیث کس درجے کی ہے، صحت کی ہے، حسن کی ہے، ضعیف ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ عام آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو ہر وقت جو ہے آدمی، اب کوئی ایک آدمی آگے مسئلہ پوچھتا ہے مثال کے طور پر کہ جی ماں سے نکاح حلال ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے حرام۔
اب اگلی بات وہ پوچھے گا جی کہ حرام کہاں لکھا ہے، تو پھر آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے نا، تو اتنی بات کافی ہے، اس کو آپ نے بتا دی ہے کہ ماں سے نکاح حرام ہے، بہن سے حرام ہے، بیٹی سے حرام ہے۔ لیکن اب اگر وہ منکر بنے گا کہ جی کیوں حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، میں تو کہتا ہوں نہیں حرام ہے، تو آپ کہیں گے نہیں جی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ دیکھو قرآن میں مسئلہ لکھا ہوا۔ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ جو گدھا ہے کیوں حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے جی حضور پاک نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، وہاں آپ دلیل دیں گے جہاں منکر ہوگا۔ سائل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ علم رکھو، کچھ سمجھو مسئلے۔ ایک ہوتا ہے سائل، وہ آگے آپ سے پوچھتا ہے جی کہ عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، تو آپ کہیں گے جی 4 رکعتیں۔ جی اس سے پہلے کچھ سنت ہے، آپ کہیں گے ہاں جی سنت ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو تمہاری مرضی، 2 رکعت پڑھ لو 4 پڑھ لو۔ بعد میں تو سنتیں ضروری ہیں، پھر اس کے بعد وتر ہیں، تو اگر وہ کہے پھر پوچھے گا اچھا جی تو یہ کہاں لکھا ہے، پھر آپ کہیں گے جی کتاب الصلاۃ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر یہ احادیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک نے عشاء جب پڑھائی تو ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھائی، پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھی، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی، آخری 2 رکعتوں میں حضور خاموشی سے صرف فاتحہ پڑھی، اس میں آپ نے جہر نہیں کیا اور سورت بھی نہیں ملائی، تو یہ 4 رکعتیں حضور سے ثابت ہیں۔ پھر حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر حضور پاک نے کبھی وتر جو ہے فوری پڑھے اور کبھی اکثر وتر جو ہے حضور پاک نے تہجد کے ساتھ پڑھے ہیں۔ تو یہ دلیلیں بڑھا دی جاتی ہیں جہاں منکر ہوتا ہے، جہاں منکر نہ ہو کر دلیل کی کیا ضرورت ہے، عالم کا بتا دینا کافی ہوتا ہے۔ کہتا ہے جی میں ایک حنفی مسلک پہ عمل کرنے والا آدمی ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں ایک مسجد میں، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پھر اتفاق ایسا ہے کہ مجھے ایک دوسری مسجد میں بھی جانا ہوتا ہے، تو وہاں جب میں جاؤں تو ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا، تو کیا میں تحیت المسجد پڑھوں؟ نہیں، حنفی مسلک میں جب تک سورج نہ نکل آئے فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی، جب تک کہ سورج نکلے طلوع ہو جائے پھر اس کے بعد تم نماز پڑھو۔ اگر تمہیں دوسری مسجد میں جانا پڑتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 2 رکعت نہ پڑھی۔ اور ویسے بھی یاد رکھو باقی ائمہ نے بھی صرف حرم میں اجازت دی ہے کہ حرم کے اندر ہر وقت نماز ہو سکتی ہے، اور نہ باہر، تو وہ بھی نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھو، وہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ بعض ائمہ کرام نے صرف حرمین کے لیے، اور بعد میں فرمایا کہ تحیت المسجد چونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی مسجد میں جانے کے بعد آدمی نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے بعض ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ چاہے وقت کراہت ہے یا وقت کراہت نہیں ہے، کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو لہٰذا ہم نہیں بیٹھتے، پہلے ہم 2 رکعت تو پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں ان 2 رکعت کی تو ہر وقت اجازت ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حکم جو ہے علی الاطلاق ہے کہ ہر آدمی کو تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، لیکن ادھر حضور نے منع فرما دیا کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ نکلے، اور مغرب عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے، تو لہذا ان اوقات کو جس میں حضور نے منع کر دیا اس میں ہم منع رہیں گے، باقی میں ہم پڑھیں گے، تو لہذا وہ بھی ان احادیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں اختلافات سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا وہ گناہگار ہے، ایک آدمی داڑھی پر اعتراض کرتا ہے یا داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہے۔ بابری مسجد کی تعمیر کے لیے دعا کریں، بھی دعا تو کریں، باقی مسجدیں تم نے آباد کر لی ہیں، اب تو خدا جانے کتنی مسجدیں تمہاری روز، کبھی درگاہ بل پہ قبضہ ہے، کبھی بابری مسجد پہ قبضہ ہے، تو یہ تو اب ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں، مختلف شکل میں مل رہی ہیں اور ملنی شروع ہو گئی، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جب ہم خدا رسول کو چھوڑ دیں گے تو پھر مسجدوں کی تو اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں ہو، تو اپنا قبلہ اول بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ کیوں؟ اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے؟ مسجدیں ہوں نہ ہوں اللہ میاں کا کوئی نقصان ہے؟ ساری دنیا کی مسجدیں گرا کے نعوذ باللہ مندر بن جائیں تو میرے خدا کا کوئی نقصان ہے؟ ساری دنیا کے مندر گرا کے مسجدیں بنا دو تو اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ اصل میں تو یہ فائدہ ہمارا تھا، تو جب ہم نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا،
مسجدیں نوعقاں بن گئی، نمازی نہ رہے، ایمان نہ رہا، عقیدہ نہ رہا، اسلام نہ رہا، تو مسجدیں کہاں رہیں گی؟ باقی رہے گی دعا. دعا بھی تب منظور ہوگی جب دل سے نکلے. ہمارے دلوں سے دعا نکلتی ہے؟ ہم تو کھاتے بھی نعوذ باللہ کافروں کا ہیں، پہنتے بھی کافروں کا ہیں، شکلیں بھی ہماری کافروں والی ہیں، لباس بھی ہمارے کافروں والے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ وائٹ تھے، ہم بلیک ہیں. فرق اتنا ہے، گورے کالے کا فرق ہے. اور تو کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے بتائیں، ایمان سے بتائیں. آپ ہمیں وائٹ اور بلیک رنگ کے علاوہ مجھے کوئی فرق بتائیں. وہ ٹیبل پہ کھاتا ہے، ہم ٹیبل پہ کھاتے ہیں. وہ شراب پیتا ہے، ہم شراب پیتے ہیں. وہ وپسی پیتا ہے، ہم وپسی پیتے ہیں. وہ کوک پیتا ہے، ہم کوک پیتے ہیں. وہ بھی جو ہے اپنا سور کی چربی والے چاکلیٹ کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. وہ بھی کانٹا پات بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، ہم بھی بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں. وہ بھی بال الٹے رکھتا ہے، ہم بھی بال الٹے رکھتے ہیں. وہ بھی داڑھی منڈواتا ہے، ہم بھی داڑھی منڈواتے ہیں. وہ بھی 3 سوٹ پہنتا ہے، ہم بھی 3 سوٹ پہنتے ہیں. وہ بھی خدا کی نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھتے. وہ بھی گاڑ کہہ دے رہے، ہم بھی اللہ اللہ کر لیتے ہیں. کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ مجھے سمجھائیں، فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنی ہے کہ بس رنگ کا فرق ہے کہ وہ ذرا گورے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ملک کے لوگ ہیں، ہم گرم ملک کے لوگ ہیں، کالے. ورنہ اور تو کوئی فرق نہیں آتا. تو دعا کیسے منظور ہو؟ دعا تو تب منظور ہو کہ فضائیں بدر پیدا کر. اور فکر نہ کرو، اللہ ان کی دعائیں سنے گا جو اللہ کے دین کے لیے وہاں اپنا خون دے رہے ہیں. تمہاری کوئی ضرورت نہیں ان کو، فکر نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جب مسلمان کا خون گرتا ہے نا، پھر کفر ہل جاتا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. کفر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے. اور وہ وقت ہم ایسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو خون بہ رہا ہے ہمارے مسلمانوں کا حضرت درگاہ بل میں بہے یا کسی مسجد میں بہے، وہ رنگ لائے گا اور کفر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مٹ جائے گا. بالکل یہ ایسے بات ہے جیسے ہمارے سامنے یہ کعبہ شریف ہے. لیکن قربانیاں تو دینی پڑیں گی. نماز کے اندر رومال کو ٹھیک کریں، بلا وجہ نہ کھیلتے رہیں. تم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com. الا اللہ، لا الہ الا. اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ،